السلام علیکم ناظرین، حسنین خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے دن کی چند بڑی نیوز لے کے ہم آپ کے ساتھ جڑے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب عزت مآب ان کی ایک چاہنے والے کی جانب سے ان پہ کافی برے الفاظ کسے گئے ہیں، کافی تنقید کی گئی ہے۔ یہ خبر آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ راول پنڈی کی ایک مسجد میں جمعے کے دوران ایک نہایت ہی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ نہیں آپ ایسا نہ سمجھے کہ کوئی خدا نہ خواستہ بم بلاسٹ وغیرہ ہوا یا ایسا کچھ۔ سیاسی طور پہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے بہت بدمزگی ہوئی اس مسجد میں۔ اس کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ راولہ کوٹ میں انڈین ایجنسی رو نے کارروائی کرتے ہوئے راولہ کوٹ کے اندر آ کے ایک شخص کو ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا ہے۔ اور وہ مارا بھی تب ہے جب وہ نماز پڑھ رہا تھا اور سجدے کی حالت میں تھا، اور جس طرح اس کو گولی ماری گئی تھی واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی سمپل انسان نہیں تھا بلکہ پروفیشنل تھا۔ اور پاکستان کی میڈیا نے تو اس خبر کو نہیں چلایا ویسے کشمیر کے بھی زیادہ میڈیا نے نہیں، لیکن ان کے پیجز وغیرہ جو بھی سوشل میڈیا ہے اس پہ یہ خبر چلتی چلتی انڈیا تک پہنچ گئی۔ وہاں پہ وہ بال مچ گیا، ٹی وی پہ ان کے ایکس جرنل آگے بیٹھ گئے اور وہ پھیپھڑے پھاڑنے لگے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو را کی کارروائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور اگر وہ اتنے اسٹرانگ ہے کہ وہ راولہ کوٹ کے اندر آ کے کسی ایسی شخص کو مار کے چلے جاتے ہیں جو کہ کشمیر کی کئی تحریک آزادی کا وہ نمائندہ بھی اور حصہ بھی بلکہ ایک دو کی وہ قیادت بھی کر رہا تھا، تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ انڈین ایجنسی رو کے ایجنٹ راولہ کوٹ کے گھروں میں رہ رہے ہوں گے، وہاں کے بازاروں میں شاپنگ کرتے ہوں گے، وہاں پہ بیٹھ کے چائے شائے پیتے ہوں گے، سٹے مارتے ہوں گے۔ تو رو کافی اندر تک گھس چکا ہے، اس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کینیڈا میں بھی ایک سکھ کو مارا گیا تھا، تو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے بتایا تھا کہ یہ انڈین ایجنسی رو کی کارروائی ہے، جس کے بعد کینیڈا نے بہت زیادہ لڑائی کی انڈیا سے، بہت زیادہ ان کو گندا کیا انٹرنیشنل میڈیا پہ، لیکن انڈیا کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ یہ کارروائی انہوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں بھی وہ اسی طرح کی ایک کارروائی کرنے والے تھے، کسی سکھ کو مارنے والے تھے، لیکن امریکہ کی ایجنسی شاید رو سے کافی بڑی ہے، ان کو پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے اس ایجنٹ کو گرفتار کر لیا تھا، جس وجہ سے امریکہ میں یہ ٹارگٹ کلنگ ہونے سے بچ گئی تھی۔ تو یہ تو تھی رو کی کارروائی جو وہ کر رہے ہیں دنیا بھر میں، اور پاکستان میں بھی کی ہے۔ اور شرم کی بات ہے کہ نہ پاکستان کے نگران وزیر اعظم اور نہ ہی کشمیر کے وزیر اعظم نے اس بارے میں کوئی بات کی یا پیغام جاری کیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ شاید ان کو کہیں خیال آ جائے اور وہ اس طرح کی کوئی بات کر دیں۔ اب چلتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب میں، جہاں پہ پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ جو کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کے ساتھ 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی تھی، اور سنم جاوید کی طرح پرویز الہی کے نشان اور نام کو بھی بیلٹ پیپر پہ چھاپنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا گیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے اور بھی ایک دو لوگوں کا کیس، عباد فاروق، اگر آپ کو یاد ہو وہ چھوٹا سا عباد فاروق کا چھوٹا بیٹا جو اپنے والد کی جدائی میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا تھا، تو ان کے والد کو بھی اجازت مل گئی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے یہ عدالتوں سے تھوڑا سا ریلیف آیا ہے۔ اور جسٹس اطہر من اللہ ہمیشہ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اچھا انصاف کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں، اور یہاں پر بھی انہوں نے بہت آؤٹ کلاس ریمارکس پاس کیے ہیں۔ شکر ہے ان کے ریمارکس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستانی عدالتوں کے جج ٹی وی دیکھتے ہیں یا ان کو پتہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ویسے تو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بولا تھا کہ میں نہ ٹی وی دیکھتا ہوں نہ اخبار پڑھتا ہوں، مجھے نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے، میں یہیں پہ بات سن کے فیصلہ کرتا ہوں۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کیسے ایک پارٹی کے ساتھ اتنی زیادتیاں کر سکتے ہیں، ان کا نشان بھی لے لیں، ان کو باہر بھی نہ نکلنے دیں، ان کے آپ کاغذات بھی مسترد کر دیں۔ تو یہ جسٹس قاضی فیضی عیسیٰ امریکہ کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے فیصلہ دیا تھا بلے کا۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ کس طرح کی جمہوریت ہے، امریکہ کی ہم نے مثال تو دے دی لیکن وہاں کی جمہوریت اور اس جمہوریت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو الیکشن کمیشن اور تمام اداروں کو چاہیے کہ وہ منصفانہ رویہ رکھیں اور صاف اور شفاف الیکشن کے انعقاد کا
इंतज़ाम करें मुकम्मल तौर पे। अब रावलपिंडी की मस्जिद में एक वाक़या पेश आया। उससे पहले अगर आपको याद हो मतीउल्लाह जान, जो कि इमरान खान के दौर में उठाए गए थे, थोड़ी देर बाद उनको छोड़ दिया गया था, लेकिन मतीउल्लाह जान ने बाद में वो अपना काम सहाफ़त तो करते रहे, लेकिन एक मरतबा उन्होंने बोला कि मेरे सफ़ेद बाल हैं और मैं सड़कों की छान मार रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए, दर दर की ठोकरें खाता हूँ, लेकिन मना कर दिया गया है कि मतीउल्लाह जान को किसी भी टीवी चैनल ने कोई भी काम नहीं देना। मतीउल्लाह जान पीटीआई के ख़िलाफ़ काफ़ी बोलते रहे, इस वजह से हमारे उनके साथ कोई ज़्यादा हमदर्दी तो नहीं, लेकिन आज का जो उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को कहा कि आप कैसे एक पार्टी के साथ ऐसा कर रहे हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में जो भी होगा उसकी कसूरवार ना स्टैब्लिशमेंट होगी, ना नून लीग होगी, ना कोई और अदारा होगा, उस सारे चीज़ का कसूरवार अगर कोई शख्स होगा तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। इतनी बड़ी बात अब मतीउल्लाह जान ने कर दी है, वो सीनियर सहाफ़ी हैं, डेफिनेटली कर भी सकते हैं, लेकिन खुशी हुई कि उन्होंने जो राइट वे है उस पर चलते हुए इस चीज़ का ऐलान और तनकीद वगैरह किया सुप्रीम कोर्ट में। अब वैसे भी चीफ जस्टिस साहब ने एक टीम बनाई है कि सोशल मीडिया में कौन कौन मेरे खिलाफ बात कर रहा है, या जहाँ भी कोई मेरे खिलाफ बात कर रहा है उनको लेके आया जाए और उन पे तो इन्हें अदालत लगाई जाए। तो देखते हैं मतीउल्लाह जान साहब उस टीम से बच पाएंगे या नहीं, या वो टीम हम तक भी पहुंच जाएगी। इस वीडियो से फिल वक्त इतना ही, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।